بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیر ہاؤس بالکل غیر جانبدار ہے، اور موجودہ الیکشنز کے حوالے سے میں نے بڑی سختی سے ہدایات جاری کی ہیں کہ ہم کسی بھی تقسیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پیر خانہ یا خانقاہ تقسیم پہ یقین نہیں رکھتی۔ جس طرح پیر خانے یا خانقاہ کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا اور وہ فرقہ پرستی سے بالا تر ہو کے بات کرتی ہے، اسی طرح ہم اس سیاسی تقسیم سے بھی بالا تر ہو کے قومیت کی بات کرتے ہیں۔ اس ضمن میں پیر ہاؤس کا ایک موقف ہے کہ ہم نے ایک لیٹر کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کی تھی اور دیگر مقتدر حلقوں سے بھی کہ آپ بجائے اس موقع پہ الیکشن کروانے کے قومی حکومت کی تشکیل کریں۔ تو اگر اس سلسلے میں چونکہ ہمارا یہ موقف سامنے آ چکا ہے قومی حکومت کے حوالے سے، تو یقیناً ہم اس سلیکشن میں کسی بھی اینگل سے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے۔ جہاں تک مختلف پارٹیوں کا سوال ہے تو یہاں پر تقریباً ہر پارٹی کی طرف سے ان کے قائدین اور رہنما آئے ہیں۔ چونکہ میرا تعلق سیاست سے نہیں ہے، میں دیگر دینی معاملات کی طرف دیکھتا ہوں، تو پیر علی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن پیر علی صاحب کو بھی یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ آپ ملیں ضرور، کیونکہ ہم پیر ہاؤس میں آئے ہوئے کسی بھی سیاسی قائد کو یا لیڈر کو ہم منع نہیں کر سکتے، اور جو بھی یہاں پر آ رہا ہے وہ حصول دعا کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو بھی لیڈران یہاں پر آئے ہیں، پیر علی صاحب نے ان کی کامیابی کے لیے، ان کی خواہش کے اوپر ان کی کامیابی کے لیے آئندہ آنے والے الیکشنز کے لیے دعا کی ہے۔ تو اگر اس کو کوئی کسی اور الفاظ میں انٹرپریٹ کرے تو اس سے قطعاً پیر ہاؤس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی پارٹی کی حمایت کا اعلان کرنا ہوتا یا ہم نے کسی پارٹی میں شمولیت کرنی ہوتی تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کا ارینجمنٹ کیا جاتا، اور ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے پیر ہاؤس کے ڈیسک سے پیر علی صاحب خود اس کا اعلان کرتے۔ تو چونکہ ان کی طرف سے کوئی ایسا اعلان سامنے نہیں آیا، تو یہ محض شاید میں اب سے کہہ سکتا ہوں کہ ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، تو لیکن پیر ہاؤس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ نہیں، چونکہ وقت ایسا ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف اس قسم کا کوئی ایکشن لیتے ہیں تو یہ ان کے مائنسز میں جائے گا۔ تو جیسے ہم نے بتایا کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہم کسی کی ہتک نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی کوئی ایسا عمل کرنا چاہتے ہیں جس سے کسی پارٹی کو زک پہنچے، تو لہٰذا ہم اس سلسلے میں کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ البتہ ہماری طرف سے تردید اس کی شائع ضرور ہوگی ہے کہ جو پیر ہاؤس کا سوشل میڈیا کے اوپر ایک پلیٹ فارم ہے، ایک دربار عالیہ رتاوتر شریف کا بھی ہے، تو ان دونوں پلیٹ فارمز کے اوپر سے ہم نے اس چیز کی واضح الفاظ میں تردید کر دی ہے کہ پیر ہاؤس نے کسی کی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا میں بھی آج کے اخبارات میں ہمارے بیانات آ چکے ہیں، تو لیکن ان کے خلاف ایکشن کی جہاں تک بات ہے، چونکہ جتنے یہاں پر سیاسی قائدین آئے ہیں جن کی پیر علی صاحب سے ملاقات ہوئی، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ پیر علی صاحب کے ذاتی مراسم بھی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ان کا بنتا ہے، تو لہٰذا ہم کسی ایکشن کی بات نہیں کریں گے۔ البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ جتنی بات ہو اتنی عوام تک پہنچائیے تو بہتر رہے گا۔ بعض سوال بہت مشکل ہوتے ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اس پہ رائے محفوظ کی جاتی ہے۔ اور جس طرح کسی بچے کو پوچھ لو نا کہ امی چنگے لگنے یا ابو، تو بچہ آنا دوئے چنگے لگنے، تو خیر اتنے بچے یا وہ رشتہ تو نہیں ہے، لیکن محبت اس سینس میں ہے کہ ہمارے ملک کی پارٹیاں ہیں، ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں، لیکن کسی خاص پارٹی کی طرف ہمارا رجحان اس وجہ سے نہیں ہے کہ جیسے وہ ایک لفظ استعمال کیا تھا نا، ایکول اپرچونٹی امپلائر، کہ ہم سب کو ایک برابر کی سطح پہ جابس پرووائڈ کرتے ہیں، یہ اکثر بزنس کمپنیز استعمال کرتی ہیں لفظ۔ اسی طرح جو پیر ہاؤس ہے یہ سب کے لیے ہے، تو ہم کسی ایک کی طرف ہمارا نہ رجحان ہے نہ لگا ہوا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ماضی میں ان تمام سیاسی پارٹیوں نے جو مختلف بیانات دیے، ہمارا ان سے تھوڑا اس بارے میں گلہ شکوہ ہے کہ
ہوتا یوں ہے کہ آپ لوگ جیسے ایک میڈیا چینل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ اینکر ہیں، یہ آپ کی فیلڈ ہے، یہ سوال کرنا آپ کا کام ہے. میں آپ کی سیٹ پہ آ کے اگر کام کرنا شروع کروں گا تو میں معاملات خراب کر دوں گا. اسی طرح جتنے سیاسی رہنما ہیں ان کو چاہیے کہ دین کے متعلق اپنی کوئی بھی رائے دینے سے پہلے کسی عالم سے، کسی پیر سے مشورہ کر لیا کریں. تو اگر ماضی میں دیکھیں تو مسلم لیگ کی طرف سے بھی ایسے بیانات سامنے آئے، پھر ان کے حصے میں کوئی ختم نبوت والا معاملہ بھی چلا گیا. اگر آپ تحریک انصاف کی طرف آئیں تو ان کے جو لیڈر ہیں ان کے بیانات بھی متضاد رہے ہیں دین کے حوالے سے. اسی طرح دیگر جو پارٹیاں ہیں کسی نہ کسی اینگل سے، چونکہ یہ اس میں ماہر نہیں ہیں، ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو جب آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہوگی تو آپ سے کوئی نہ کوئی غلط بات نکل جائے گی. تو چونکہ ان سے اب ایک چیز وہ کہتے ہیں نا کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے، تو اب وہ چیز ساری دنیا کے سامنے بھی آ گئی ہے. تو میں اگر کسی ایک پارٹی کی طرف لگاؤ رکھوں گا تو میں سب سے پہلے دیکھوں گا کہ اس کی کریڈینشلز کیا ہیں، کہ وہ اس نے ماضی میں کیا کیا بیانات دیے ہوئے ہیں، اور ابھی اگر وہ بیانات اس سے غلطی سے ہو گئے تو کیا تردید شائع ہوئی. اگر نہیں ہوئی تو میں یقیناً اس سے دور رہنے کی کوشش کروں گا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس سیاسی محاذ سے دور رہنے کی کوشش اسی لیے کی ہے کہ تقریباً لا محالہ ہر پارٹی نے دین کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا بیان دے دیا کہ جس سے کم از کم جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں متفق نہیں ہوں. تو جب میں ان سے اس بارے میں متفق نہیں ہوں تو کہنے نا کہ وہ جس ملا نال متفق نہ اس پیچھے نماز بھی نہیں ہونی. تو جب میں متفق ہی نہیں تو میری نماز کیسے ہوگی؟ تو میں ان کے پیچھے بھی نہیں چل سکتا، نہ ان کی حمایت کر سکتا ہوں، نہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھ سکتا ہوں. دیکھیں جی، پیر ہاؤس کے پلیٹ فارم سے مجھے جب جہاں موقع ملتا ہے، محفل کی صورت میں، کسی ایونٹ کی صورت میں، تو ایک پیغام جو پیر ہاؤس کا ہے وہ تو ہم لوگوں تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہ واحد وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے سخت نفرت کی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ علماء حضرات، میں تمام کی بات نہیں کرتا، میں چند کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ اس آیہ مبارکہ کو تو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں لیکن اس سے اگلی آیہ مبارکہ کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف میں پڑے، انہی کے لیے سخت عذاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال کیے جو تفرقے میں پڑتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن پاک کی ایک اور آیہ مبارکہ نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ زمین پہ جاؤ اس دین کو قائم کرو لیکن تفرقے میں نہ پڑنا. یعنی کہ اگر آپ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں جو سب سے زیادہ جس پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسسٹ کیا ہے وہ تفرقے کے حوالے سے ہے، تفرقے اور فساد کے حوالے سے. تو یہ جو ہمارا دین ہے یہ انسانیت کے گرد گھومتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ مذہبی اختلاف، لسانی اختلاف، مسلکی اختلاف، ان سے بالا تر ہو کے سوچیں. یہ تو وہ پیغام ہے جو ہمارے پیر ہاؤس کی جانب سے ہم اکثر اوقات اپنی محافل کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ابھی موجودہ الیکشن چونکہ یہ بھی ایک ایونٹ آ رہا ہے تو اس طرف تو بات آ گئی امت کی، جہاں پر ہم امت کو ایک ہونے کا کہتے ہیں، یہاں پر قومیت کی بات آ گئی، یعنی کہ ایک قوم کی بات ہوگی. تو لہٰذا میرا یہ پیغام ہے کہ یہ الیکشن 25 جولائی کو گزر جانا ہے لیکن آپ کے رشتہ دار عزیز، اہل محلہ، دوست احباب یہیں رہیں گے. تو ان پارٹیز کی خاطر، ان الیکشنز کی خاطر، اس سیاست کی خاطر آپس میں اتنی دوریاں نہ پیدا کر لیں کہ کل کو ایک دوسرے کا منہ بھی نہ دیکھ پائیں. تو جو آپسی تعلقات ہیں وہ الیکشن کے لیے خراب کرنا یہ قطعاً دانشمندی نہیں ہوگی. تو لہٰذا جو لوگوں کا سیاسی پارٹیاں اپنی جگہ، سیاسی تعلقات اپنی جگہ، ان سے وابستگی اپنی جگہ، لیکن اپنے اہل محلہ، رشتہ دار عزیز جو یہ آپ کے رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی خاطر میں ضرور لائیں اور ایسی فضا نہ پیدا کر دیں کہ کیونکہ یہ لیڈران تمام بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس، اللہ خیر کی یہ 25 جولائی کے بعد نہیں آئیں گے، پھر آپ لوگوں نے ان کو ڈھونڈنا ہے، ان کے پاس جانا ہے.
تو یہ جو اہل محلہ ہیں، یہ جو رشتہ دار جی ہیں، آپ کو پھر بھی کہیں نہ کہیں مل جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ دور نے سجن کلو نیڑے نہ دشمن بہتر ہونا. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ نیڑے نہ دشمن ہے اس میں لا کے رکھو. ہے نہیں کہ الیکشن خاطر سارے دشمن ہی اجاڑ بیٹھے پڑے ہیں جی. تو بس یہ پیغام ہے کہ ان الیکشنز کو ضرور اس لیول تک لیں کہ سیریس نوٹس پہ لیں، ضمیر کی آواز سنیں، دیکھیں کون سا لیڈر آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے، اس کے مطابق چلیں، لیکن قطعاً اپنی رشتہ داریاں اس پہ قربان نہ کریں. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جب بنائی تو 1,24,000 انبیاء کرام بھیج دیے اس کو آباد کرنے کے لیے. تو ہمارے ذہنوں میں جو یہ ڈال دیا گیا نا کہ اس دنیا نال پیار نہ کرو، اے فانی ہے، ابدی زندگی ادھر ہے. کوئی شک نہیں، ہم نے لوٹ کر واپس جانا ہے، لیکن چونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بسانے کے لیے دی ہے، فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں دی. تو لہٰذا ہمارا کام ہے کہ ہم اس دنیا کو بسائیں. پیار، محبت، امن کا میسج آنا چاہیے. یہ کسی ایک مسلک سے نہیں کی بات میں نہیں کر رہا، یا کسی ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا. جتنے مذاہب ہیں ان میں آپس میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی بات کی تو آپ نے انسانیت کی بات کی. آپ نے مذہب کو بعد میں لے کے پہلے انسانیت کا درس دیا. ہمارے سامنے بے پناہ ان کی زندگی کے واقعات موجود ہیں. وہ جو عورت ان پہ کوڑا پھینکتی تھی، اب وہ مسلمان تو نہیں تھی، وہ تو کافرہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی نرمی والا سلوک کیا. ایک شخص نے آپ کے بارے میں توہین آمیز الفاظ کہے تو آپ نے مولا علی سرکار سے کہا اس کی زبان کاٹ دو، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا مولا علی سرکار نے. تو صحابہ نے جب آ کے شکایت کی تو صبح وہ بندہ نماز کے لیے حاضر ہوا تھا، تو انہیں سارا ماجرا پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے علی سے کہا تھا اس کی نفرت والی زبان کاٹ دو اور اس میں محبت اور مودت والی زبان لگا دو. تو یعنی کہ آپ نے اپنے خلاف بولنے والے کو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے حسن سلوک سے اتنا گرویدہ کر لیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. صبح مسجد میں نماز کے لیے بھی آ گیا. تو یہ اصل میں دین اسلام ہے. اکثر اوقات ہم مساجد میں، دیگر محافل میں علماء کی زبانی یہ چیز سنتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن اس کا پوری طریقے سے انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی. جب اس کی پوری انٹرپریٹیشن لوگوں تک پہنچ جائے گی تو پتہ چلے گا کہ دین اللہ کے نزدیک حکم برداری ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات قرآن کریم میں دیے ہیں ان کو ہم فالو کریں گے تو ہم میں یہ آپس کی جو ناچاکیاں یہ بھی دور ہو جائیں گی، محبت پروان چڑھے گی، ہم خود بخود امن کے پیغام کی طرف آئیں گے. فتح مکہ سامنے ہے کہ پتہ بھی نہیں ہلا اور فتح ہو گیا. دنیا کی ایسی کوئی فتح آپ نے دیکھی؟ تو یہ درس ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دیا ہے. تو بحیثیت ایک خانقاہ کے گدی نشین کے، صرف میرا نہیں، دیگر جو سجادہ نشین حضرات ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بجائے سیاست میں پڑھنے کے، جو کہ آج کل چل رہا ہے، ہم سن رہے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ ہے، فلاں فلاں کے ساتھ ہے، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا کہ اگر یہی پیر صاحبان جن کا تعلق کسی ایک پارٹی سے ہے، یہ کسی دوسری پارٹی کو جب سمجھانے کی کوشش کریں گے وہ ان کی بات نہیں سنے گی، کیونکہ وہ تو پارٹی کا پیر ہے نا، اس نے تو اس کی حمایت کا اعلان کیا تھا. تو جب امن کا پیغام دینا ہے، محبت کا پیغام دینا ہے، تو یہ مشائخ کو اور علماء کو اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ کرنا ہوگا. ہاں، علیحدہ کو پارٹی تشکیل دے رہے ہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، ایک ایس او پیز ہوتی ہیں، وہ دینی پڑیں گی کہ آیا ہم نے لوگوں کے خلاف بولنا ہے یا ہم نے اپنے کردار سے لوگوں کو گرویدہ کرنا ہے. تو پیغام ہمارا جو محبت کا ہے، امن کا ہے، انسانیت کا ہے، کیونکہ پورا اسلام اسی انسانیت کے گرد گھومتا ہے. یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا گیا یہ قومی حکومت کے حوالے سے تھا. تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس کی وضاحت بیان کر دوں کہ ہم قومی حکومت کی تشکیل کیوں چاہتے ہیں. یہ جو جمہوری نظام ہے جس میں لوگ الیکشنز کے ذریعے سامنے آتے ہیں،
اس میں ہوتا ہے اس طرح ہے کہ یہ لوگ چونکہ ہیوی انویسٹمنٹس کرتے ہیں، کوئی بھی ایک ایم این اے الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط اپنی جگہ ہیں، ان کی انسٹرکشنز اپنی جگہ ہیں، لیکن کوئی بھی ایم این اے جب سامنے قومی اسمبلی میں آتا ہے تو وہ 8-10 کروڑ روپیہ لگا کے آتا ہے۔ آج کل مہنگائی دیگر معاملات ایسے ہو گئے ہیں، ووٹرز کو راضی رکھنا، دیگر معاملات لے کے چلنا، ان دنوں چندے والے لوگ بہت آ جاتے ہیں، تو ان تمام کو پورا کرنے میں ان کے 8 سے 10 کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے۔ تو جو بندہ 8 سے 10 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر کے قومی اسمبلی میں آئے گا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس تنخواہ کے اوپر گزارا کرے گا؟ اس نے اپنے پیسے تو پورے کرنے ہیں، تو جب وہ اپنے پیسے پورے کرنے میں لگ جائے گا تو وہ قوم کو کیا دے گا؟ تو جو قومی حکومت کا مشورہ تھا اس میں جیسے کہ بڑی واضح چیز ہے کہ جب یہ نظام قومی حکومت والا چلتا ہے تو اس میں آپ نے جو کابینہ تشکیل دی جاتی ہے اس میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ لوگ چونکہ بیوروکریسی سے تعلق ہوتا ہے، کوئی ایکس ججز ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ متفقہ طور پہ آتے ہیں، کسی کیمپین کے ذریعے نہیں آتے، تو ان کی انویسٹمنٹس نہیں ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے وہ ایم این اے کے لیے مختص تنخواہ میں یا وزیر کے لیے مختص تنخواہ میں گزارا کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ دیگر بھی فیسلٹیز گورنمنٹ آف پاکستان سے ملتی ہیں۔ دیکھیں جی، الیکشن کیمپین میں جو گاڑیاں چلتی ہیں، جو بل بورڈز لگتے ہیں، ہینگرز بنتے ہیں، پینافلیکسز بنتے ہیں، اشتہاری مہم ہوتی ہے، ٹی وی کے اوپر چل رہی ہے، تو اس تمام چیز کے اوپر پیسے لگتے ہیں۔ آپ اخبار میں کوئی خبر ہے تو اس کے بھی پیسے لگتے ہیں، تو یہ تو پھر جب ٹی وی چینلز کے اوپر ان کے اشتہارات چلتے ہیں تو ان کو بڑی ایک اچھی خاصی اماؤنٹ پے کرنا پڑتی ہے۔ اپنے جو کیمپین آفسز ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لیے وہاں پر کرسیوں کا نظام ہے، ٹینٹ ہے، چائے پانی، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ تمام ایسی چیزیں اخراجات مانگتی ہیں۔ تو جب اتنے اخراجات کرنے کے بعد ایک بندہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بنے گا تو یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے، یہ مجھے نہیں سوچنی چاہیے تھی۔ میں تو دربار شریف پہ بیٹھتا ہوں نا، میرا کام ہے دربار شریف کا نظام و نسق چلانا، اس کے معاملات کو دیکھنا کہ وہ کیسے بہتر طریقے سے چل سکتے ہیں۔ لیکن میں نے بھی اگر وہاں پر بیٹھے 5 منٹ کے لیے ٹائم نکالا تو میری بھی ذہن میں یہ چیز آ گئی کہ جو لوگ اتنی ہیوی انویسٹمنٹس کرنے کے بعد آئیں گے وہ ملک و قوم کے لیے کیا کریں گے؟ وہ پہلے اپنا گھر دیکھیں گے۔ اور میں پتہ ہے اس صبح بہت سارے میرے خلاف ہوئے سن، اخباراں بھی پڑھیاں سن، ٹی وی تے بھی آنا شروع ہوئے سن کہ پیر صاحب نے کس طرح گل کی تھی، لیکن بغیر کسی پارٹی کی سائڈ لیے ہوئے یا بغیر کسی پارٹی کا نام لیے ہوئے یا بغیر کسی ایم این اے یا وزیر کو نشانہ بنائے ہوئے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جو کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا شخص اس بارے میں سوچ سکتا ہے۔ لیکن انگریز کامن سینس کے بارے میں ایک بڑا زبردست جملہ کہا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ کامن سینس از سم تھنگ وچ از ناٹ ویری کامن، کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہر بندے میں موجود نہیں ہوتی۔ تو جب تک اس کامن سینس کا فقدان رہے گا، اور یہ کسی عوامی حلقوں میں سے سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں نے سوچنا ہے جو اقتدار میں ہیں، مقتدر حلقے، ارباب اختیار، حکام بالا، سٹیک ہولڈرز۔ قومی حکومت میں آپ ان لوگوں کو سامنے لاتے ہیں جن کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، جو ماہر ہوتے ہیں۔ اکنامکس کی منسٹری ہے، ماہر معاشات آئے گا۔ لاء کی منسٹری ہے تو قانون کا ماہر بندہ آئے گا۔ آپ ہمارے یہاں پر دیکھ لیں، پروونشل لیول پہ دیکھ لیں، قومی لیول پہ دیکھ لیں، جو وزراء بنتے ہیں کیا ان کے پاس وہ متعلقہ ایکسپرٹیز ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ہے کہ آپ اس بندے کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بنا دیں جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی، تو وہ تو گاڑی کا کباڑہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہمارا ملک، انڈونیشیا، ملیشیا ہم سے بعد میں آزاد ہوئے، وہ کہاں پر چلے گئے؟ ان کی ترقی کی رفتار دیکھیں، دیگر ممالک دیکھ لیں، انڈیا ہم سے بہت آگے چلا گیا۔ یہ لوگ تب آگے گئے، انگریز نے کیا کیا؟ گوروں کے پاس تو ایک چھوٹا سا ملک تھا، انگلینڈ کا حدود اربہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن وہ دنیا پہ حکمرانی کیوں کر رہے ہیں؟ کہ وہاں پر ایک سسٹم ہے، نظام وضع کیا ہوا ہے، اور نظام وہ وضع کیا ہوا ہے جو ہمارا دین اسلام جو نے جو بیان کیا ہوا ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے،
یہاں پر تو ویلفیئر اسٹیٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ جب قومی حکومت بنے گی وہاں پر حکومتیں کیسے بنتی ہیں؟ وہاں پر جو ایم پیز یا یہ لوگ جاتے ہیں جو لیجسلیٹرز ہوتے ہیں جو الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں یہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتے ہیں جس کے اوپر ان کے پیسے نہیں لگتے. تو پیسہ لگے گا نہیں تو کمانے کی طرف بھی نہیں آئے گا. تو اس چیز کو جب تک انکاؤنٹر نہیں کیا جائے گا تو یہ جتنے معاملات ہیں اسی طرح خرابی کی طرف ہیں. قومی حکومت ان تمام مسائل کا واحد حل ہے. اس یہی وجہ ہے کہ ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط کے ذریعے گزارش کی تھی کہ آپ ملکی مفاد کے لیے ان الیکشنز کو مؤخر کر دیں. 6 مہینے سال قومی حکومت تشکیل دیں. جب یہ سمجھیں کہ تمام پارٹیز کہتی ہیں کہ جی ہاں اب بھی ہمیں الیکشن کمیشن کے اوپر پورا اعتماد ہے, ہمیں نگران حکومتوں کے اوپر پورا اعتماد ہے, تو پھر آپ الیکشنز کرائیں. ابھی کے الیکشنز کرانا یہ تو قوم کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے, قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کوئی ترتیب ہوتی ہے, ایک بندہ 4 5 حلقوں سے کھڑا ہو رہا ہے, وہ جب 4 حلقے جیت جائے گا 1 حلقے میں رہے گا باقی 3 حلقے چھوڑ دے گا. اب ان 3 پہ پھر الیکشن ہوگا, پھر قوم کا پیسہ ضائع ہوگا. یہ سیاہیاں بیلٹ پیپرز کہاں سے بن رہے ہیں؟ اب یہ تو پھر یہ سامنے آتا ہے نا کہ کھانے کے موقع دیے جا رہے ہیں. تو لہٰذا کھانے کے موقع نہ دیا جائے. ایک اصول ہونا چاہیے کہ ایک بندہ ایک وقت میں 1 حلقے سے زیادہ الیکشن نہ لڑ سکے اگر آپ نے الیکشن لڑانا ہی ہے. اول تو ہمارے موجودہ ملکی حالات قطعاً الیکشن کی اجازت نہیں دیتے. یہاں پر ایک قومی حکومت ہوتی, وہ اس کی تشکیلیں نہ ہوتی. ابھی آپ الیکشنز کرائیں گے, متفق کوئی ہے نہیں, 2-3 مہینے بعد ایک پارٹی اٹھ کے آ جائے گی, 2-3-4 ہزار بندہ لے جائے گی, پھر آپ کا یہ کیپٹل بلاک ہو جائے گا. وہ بھی تو کہیں گے نا کہ اب ہمیں منظور نہیں ہے, فلانے حلقے کھولو. تو یہ جب ایک چیز کے اوپر لوگ متفق ہی نہیں, ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو لے کے آ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے یہ تجویز ہماری طرف سے دی گئی تھی پیر ہاؤس کی طرف سے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں قومی حکومت کی تشکیل کی جائے. جی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ایسی چیزوں کے اوپر کبھی رسپانس نہیں آتا, اور ہمیں بھی پوری امید تھی اور رسپانس نہیں آیا. کیونکہ بات سچی سی ہے, بڑیاں دکانیں بند ہو جسن, دکانیں بھی بند تو نہیں کر سکتے نا, وہ بھی چلنیاں رہن. اگر وہ دکانیں بند ہو جان گیاں تو پھر اس نے پیچھے جڑے گودام ہیں وہ بھی بند ہو جان گے, سلسلہ ختم ہو جائے گا. یہ ہو رہا ہے ایسے کہ آپ چھت کی لیکیج نیچے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اوپر سے آپ بندوبست نہیں کر رہے جہاں سے پانی آ رہا ہے. جب تک اوپر کا بندوبست نہیں ہوگا نیچے کی لیکیج روکنے کا فائدہ نہیں ہوگا.